لکھا ہے ہم نے باوقار مزاح اور خوش طبعی. عجیب لگ رہا ہے نا. اس کو انگلش میں لکھا ہیومر ان ٹیچنگ. ویسے بہت پرانی بات ہے, بہت سارے تجزیے ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے فیڈ بیک لیے جاتے ہیں اور بہت سارے ریسرچ پیپرز تیار کیے جاتے ہیں. تو کئی ریسرچ ہوئی یہ چیک کرنے کے لیے کہ کسی ٹیچر کی کون سی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس پر امپیکٹ ڈالتی اور اس کو یاد رکھتے اور اس کی وجہ سے اس کی ٹیچنگ میں مزہ آتا ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کو مزہ آتا ہے کہ یہ ٹیچر بہت اچھے ہیں. تو عجیب بات ہے, جب سارے انالیسز ہوئے تو اس ریسرچ نے بتایا کہ سینس آف ہیومر یعنی خوش طبعی کا پہلو اور مزاح کا پہلو اگر ایک ٹیچر میں ہے تو اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. البتہ ذہن میں رہے یہ باوقار انداز سے ہوگا, سنجیدگی بھی اس میں رہے گی, متانت بھی رہے گی, وقار بھی رہے گا, ادب بھی رہے گا, استاد استاد رہے گا, شاگرد شاگرد رہے گا. یہ باتیں اپنی جگہ پر ہے. آج تو کھلواڑ ہو گیا نا, آج تو ہر چیز کو پیسے بھی تولا جا رہا ہے. کبھی دماغ میں یہ خناس آ جاتے اسٹوڈنٹس کے, ہم تو فیس ادا کرتے ہیں بھائی اسکول کو, کالج کو, یونیورسٹی کو, یہ تو ہمارا ملازم ہے, استغفر اللہ. تو پھر تو بات ہی ڈیفرنٹ ہو گئی. اب ادب کہاں, تلاش کرنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے ہمیں, اللہ ہمیں معاف کرے. اس سیناریو کی بات نہیں ہو رہی جہاں ایک استاد کا شاگرد کے ساتھ ایک رابطہ مضبوط ہے, جہاں استاد پڑھانے کو تیار ہے, جہاں اسٹوڈنٹس پڑھنے کو تیار ہیں اور ایک استاد کا مقام اور مرتبہ بھی ہے اور ایک ادب کا پہلو بھی ہے. اس ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں کبھی مزاح کا پہلو اور کبھی خوش طبعی کا پہلو یہ بھی قیمتی ہوتا ہے. اب آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا, رسول اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی بات ہو رہی, رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت معلم اس پر کلام ہو رہا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ تدریس اس پر بات ہو رہی. یہاں مزاح کا پہلو بھی آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. اگر میں آپ سے ایک بات عرض کروں تو آپ کو کتنا خوبصورت لگے گا یہ ٹائٹل, رسول اللہ علیہ السلام کی مسکراہٹیں, کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے. اس پر ایک کتاب موجود ہے. ہاں, یہ اتنا ڈرائی ہو جانا کہ بیچارے اسٹوڈنٹ بور ہو رہے ہوں, سر پر سے چیزیں گزر رہی ہوں, یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ہمارے ایک دوست کو جو کہ بعد میں استاد بنے, ان سے کہا بھائی تم بڑے خشک مزاج ہو اور تمہیں عربی پڑھانی, تو عربی گرامر تو بڑا خشک موضوع ہو جاتا ہے. تو ان کو باقاعدہ ہمارے استاد نے کہا کہ یہ کتاب پکڑو, اس میں بہت سارے لطیفے ہیں یہ لطیفے تم یاد کرو, کبھی کبھی ایک دو لطیفے چٹکلے سنا دیا کرو تاکہ کلاس ذرا ہلکی ہو جائے. اتنا جو بمبارٹمنٹ ہے نا, گرامر اتنی بھاری بھاری, وہ ایک مشہور ٹاپک ہے گرامر وداؤٹ ہیمر. جی ٹاپک ہے گرامر وداؤٹ ہیمر. ہیمر کہتے ہیں ہتھوڑے کو, تو ہتھوڑے مارے بغیر گرامر کیسے سکھائی جائے؟ تو اس میں لطافت پیدا کر دو, ذرا مزاح کا پہلو پیدا کر دو وقار کے ساتھ. تو ان صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ وہ لطیفے یاد کیے اور پھر اس کے بعد ان کی ٹیچنگ بہتر ہو گئی اور لوگ انوالو بھی ہوئے, انگیج بھی ہو, اور ماشاءاللہ آج بڑے اچھے استاد ہیں ماشاءاللہ وہ, الحمدللہ. بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام خشک مزاج معلم نہیں تھے, بلکہ کبھی کبھی لطافت کے ساتھ سبق دیتے. اب ایک حدیث بہت مشہور ہے, ہم سب کو یاد ہے. ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. وہ رونے لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا, تم اس حال میں جنت میں نہیں جاؤ گی, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. پھر سورہ واقعہ کی آیات حضور نے تلاوت فرمائی جن میں جنتی عورتوں کا مردوں کے ہم عمر ہونا اور نوجوان ہونا اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ شمال ترمذی اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. واقعہ تو مشہور ہے. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, اور رونے لگی. آپ نے فرمایا جو بوڑھی بھی جائے گی بوڑھاپے کی شکل میں نہیں جائے گی, اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. ابھی ایک تعلیم بھی تو آ گئی کہ جنت میں جوانی کی عمر ہوگی. ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے اہل جنت کی عمر بتائی 33 سال, 33 ایئرس. تو ذرا ایک لطافت کا پہلو اور اس کے ذریعے حضور نے تعلیم کی عطا فرمائی کہ بوڑھی ہونے کی شکل میں نہیں جائے گی, وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی. اور دوسری روایت میں اہل جنت کی عمر 33 سال کی بتائی گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے آپ اونٹ دیجئے سواری کے لیے. آپ نے فرمایا میں اونٹ تو نہیں دوں گا, اونٹ کا بچہ میں تمہیں دوں گا. حضور مجھے اونٹ کے بچہ کیا کرنا ہے, مجھے تو اونٹ چاہیے سواری کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا وہ. اب کس طرح خوبصورت بات ہے. تو یہ لطافت کا پہلو, اس سے ذرا بھاری جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا تعلیم کا, وہ ذرا ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کلاس جو ہے وہ لطیفہ گوئی کا شکار ہو جائے, یہ غلط بات ہے.
آج کل بعض دینی حضرات بھی بہرحال بس ہم کیا عرض کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی باوقار انداز سے گفتگو کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لطیفہ گوئی کی کلاسز نہ ہو جائیں، ہلکا پھلکا انداز میں کبھی ہو جائے تاکہ لوگ ذرا ہلکے ہو جائیں، بھاری بوجھ سے ذرا ہلکے ہو جائیں، پھر سیکھنا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔